بلکہ ان خصوصیات کی وجہ سے اس امت سے، جو آپ کی امت ہے جس کو خیر الامم کہا گیا ہے، اس سے اللہ جل شانہ کے مطالبات کیا ہے۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں معاشرے میں عام طور پر۔ ایک انتہا یہ ہے کہ ہم، یا ایک مزاج کہیں اگر اس کو انتہا نہ کہیں، یا ایک ذوق کہیں، ایک طریقہ کہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، اختصاصات، امتیازات پر ہمارے سیرت کے جلسوں میں گفتگو ہوتی ہے، اور سننے والے بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، مگر ان امتیازات اور اختصاصات کی وجہ سے امت پر کیا ذمہ داری آن پڑی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے اور ان کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، جب اس کو ایک ایسا نبی دیا گیا ہے، ایک ایسا نبی عطا کیا گیا ہے، تو اس سے اس کی ذمہ داریوں کے اوپر کیا فرق پڑا دیگر امم کے مقابلے میں، اس پر عام طور پر ہمارے خطباء تفصیل سے روشنی نہیں ڈالتے۔ اور دوسرا ایک مزاج جو بڑا خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے اس موضوع کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ چونکہ اسلام پر ظاہری طور پر ایک مغلوبیت کا عالم ہے، امت مسلمہ عسکری میدان میں، تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ترقی کے میدان میں دیگر قوموں سے پیچھے رہ گئی ہے، اور یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ جو لوگ غالب ہوتے ہیں، جن کا دنیا میں سکہ رواں ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو زندگی گزارنے اور زندگی کے طریقوں میں ان کی پیروی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ایک مرعوبیت کی فضا ہوتی ہے، جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہ مرعوب ذہن، یہ شکست خوردہ ذہن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو رواج پا چکی ہیں، اس کو معیار بنائے اور اپنے دین کو اس کے پیمانوں پر ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، بڑے اسکالرز ہوتے ہیں۔ میں تو عام طور پر نہیں جاتا ان کانفرنسوں اور سیمینارز میں، یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے عام طور پر بنائے جاتے ہیں، اس میں جن کا ہم کارگزاری سنتے ہیں، اور نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے چلتے ہوئے رواج، دنیا کی چلتی ہوئی باتیں وہ معیار ہیں، وہ اصل ہیں، اور اب آپ کی علمیت کا امتحان یہ ہے، آپ کے بڑے اسکالر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اسلام کے احکامات کو تروڑ مڑوڑ کے ایسے پیش کریں کہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اس سے مل جائے، کہ دنیا اس کو تسلیم کر لے۔ اور ہم یہ باتیں آپ سنتے ہوں گے آج کل کہ لوگ کوئی بات باہر دوسری تہذیب کی، دوسرے کلچر کی، دوسرے دین کی چلتی ہوئی بات سن کر کہیں گے کہ ہاں اسلام کے اندر بھی، اسلام بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اور نہ آپ کا لایا ہوا دین اتنا مغلوب ہے کہ وہ دوسرے سانچوں کے اندر اس کو ڈھالا جائے گا۔ دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان، دوسرے طرز حیات، زندگی گزارنے کے اوروں کے طریقے، دوسروں کا کلچر، دوسروں کی سویلائزیشن، وہ تو سٹینڈرڈ، پیمانہ اور معیار بنے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قطر بیونت کر کے، کہیں سے کاٹ کے، کہیں سے چھوٹا کر کے، اور پھر اس کے مطابق اس سانچے کے اندر فٹ کرنے کی اس کو کوشش کی جائے گی۔ یہ کام وہ لوگ کریں گے، وہ بدنصیب کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے باخبر نہیں ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا ہے، اور یہ آسمانی تعلیمات سے محروم
قومیں تو کیا اسلام کو رستہ دکھائیں گی جو صحیح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو اپنے پیروکار تھے، جو اپنے زمانے کے مسلمان تھے، یعنی اپنے زمانے میں جو نبیوں کے طریقے کے اوپر تھے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان انبیاء پر اور ان کی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی امتوں پر، آپ کی امت کی فضیلت پر قرآن و حدیث کے اندر کتنی چیزیں پیش کی گئی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں گے، مسلمانوں کے عقیدے کے اندر ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، قرآن میں ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا مطلب کیا ہے کہ منصب نبوت کے اعتبار سے ان کو جو اونچا مقام حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبیوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ 5 نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ان 5 کے پھر انبیاء کی جماعت کے سردار تو ہیں ہی ہیں، آپ پھر ان 5 کے اندر بھی آپ کی فضیلت اور اس کا ذکر ابواب قائم کے۔ خصائص النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، امتیازات، جس کی بنیاد پر آپ کو پورے معاشر الانبیاء کے اوپر ایک فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، اس پہ محدثین نے ابواب قائم کیے باقاعدہ۔ قرآن پاک کے اندر علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ آیا ہے قرآن کے اندر، لیکن کہیں بھی خطاب کے صیغے کے ساتھ نہیں آیا کہ اللہ نے کہا ہو کہ یا محمد، یا ایھا النبی 13-14 جگہ، یا ایھا الرسول اور دیگر ناموں کے ساتھ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، مختلف خطابات کے ساتھ۔ جہاں آپ کا نام آیا ہے وہ جملہ خبریہ جس کو ہم عربی کے اندر کہتے ہیں کسی اور واقعے کی حکایت کے، جیسے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس عنوان سے آیا۔ لیکن باقی سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے خود قرآن کے اندر وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام خطاب کیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے بلایا کہ اے ابراہیم، تو اللہ جل شانہ نے جا بجا اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے باقی نبیوں کو کے ساتھ جو اللہ کا خطاب ہوا ہے وہ ان کا نام لے کر ہوا۔ امتوں نے جو نبیوں کو بلایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو اور اپنے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح ان کا نام مت لو۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نام لے کر نہیں پکارا۔ بعض اعرابی آتے تھے، وہ نام لیا کرتے تھے، حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ٹھٹک جاتے تھے ان کا نام لینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں منع فرماتے تھے، لوگ لیتے تھے، دیہات سے جو لوگ آتے تھے بعض اوقات ان کو نہیں پتا ہوتا تھا، احادیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے بعض صورتوں کے اندر، لیکن جو صحابہ زیر تربیت تھے، جو پاس رہتے تھے، جن کو اللہ جل شانہ کے سارے احکامات کا علم تھا، وہ آپ کا نام لینے سے پہلے، جس کو کہنا چاہیے کہ پورے طور پر متوجہ اور ادب اور آداب کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کر آپ کو خطاب کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کے اندر دیگر امتوں کا اپنے نبیوں کو پکارنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر نہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بھی منع کیا۔ قوموں نے اپنے نبیوں کو، قرآن میں ذکر ہے کہ قوم نے کہا کہ یا ہود، اے ہود، یا کہا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب ہمیں تو تیری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ چلے وہ تو وہ لوگ تھے جو نہ ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تو حواریوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا وقال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواری تو وہ ان کے صحابہ تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ماننے والے تھے، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے
کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ، تو حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہم اللہ کے مددگار ہیں، نام لے کر والدہ کے نام کے ساتھ ان کو پکارا ان کے حواریوں نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پابندی پچھلی امتوں کے اوپر نہیں تھی، اگر ان پر ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس طریقے سے ان کو خطاب نہ فرماتے۔ کچھ احادیث ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف انداز میں آئی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت ستن، مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی، یہ میرے ساتھ اللہ جل شانہ کا خصوصی معاملہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے حدیث کے اندر کہیں خمسن ہے، 4 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے، اور روایات متعدد بھی ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 6 ہیں، یہ صرف 5 ہے۔ موقع کی مناسبت سے آپ نے کبھی کوئی خاص قسم کی 4 کا ذکر فرمایا ہے، کسی موقع کی مناسبت سے 5 کا ذکر فرمایا ہے، کسی موقع کی مناسبت سے 6 کا ذکر فرمایا ہے، مختلف انداز کے اندر۔ ان خصوصیات کے اوپر بھی نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، آپ کی امت کی آخری امت ہونے کی وجہ سے، اپنے فضل و کرم کی جو انتہا تھی، جو اپنی بخشش اور عطا کی انتہا تھی، وہ آپ پر اور آپ کے واسطے سے پھر آپ کی امت پر اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ آپ کے خصائص کے اندر علماء نے لکھا کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے آپ کے علاوہ کسی نبی کی قسم نہیں کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قرآن کہتا ہے کہ آپ کی قسم، اللہ جل شانہ آپ کے علاوہ کسی کو یوں خطاب کر کے اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا۔ قرآن میں جہاں جہاں آپ کے ساتھ دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، مختلف نبیوں کا کہ آپ کو بھیجا گیا، وہاں بیشتر اکثر آیات کے اندر ہمیشہ اللہ جل شانہ آپ سے نبیوں کے اسماء گرامی آپ کو پہلے خطاب کرتے ہیں، ضمیر کے ساتھ، نام لے کر نہیں، اور اس کے بعد پھر باقی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے نام آتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنی امت سے کہا کہ ہم سب سے آخر کے اندر آئے، نحن الاخرون، آخر کے اندر آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے اندر ہم سب سے پہلے اٹھنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے اندر سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے انبیاء کی امامت کرائی۔ معراج کی رات آپ نے فرمایا کہ میں گیا، سارے نبیوں کی میں نے امامت کی۔ اس سے بھی آپ کو، اسی وجہ سے آپ کو سید الانبیاء یا امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ نبیوں کو کہ آپ کی اقتدا پر۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ وہ صرف ایک فرد کو دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی پوری مخلوق میں سے جتنے لوگ بھی ہیں، ایک فرد ہوگا جس کو وہ مقام دیا جائے گا، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا اپنے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ خاص طور پر مجھے دی گئی ہیں، اس کے اندر شفاعت کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو شفاعت تو ایسی چیز ہے کہ وہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی دی جائیں گی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ آپ کی امت کے حفاظ کو، آپ کی امت کے علماء کو، ان کو بھی روایت میں نہیں آتا، جس طرح آپ نے بہت سنی ہوگی یہ حدیث کہ حافظ سے کہا جائے گا کہ 10 بندے اس کی سفارش کے اوپر، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ وہ جو شفاعت کبریٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک خاص شفاعت ہے، اور وہ شفاعت ایسی ہے جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں ایک تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ آپ وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ 70,000 لوگ، اور 70,000 سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر عام طور پہ قرآن و حدیث میں 70 کا عدد تکسیر، زیادتی کے لیے آتا ہے، بے انتہا لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں کہ ایسے 70,000 لوگ ہوں گے جو آپ کی سفارش کے اوپر بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ کثیر لوگ ہوں گے ایسی تعداد کے۔ تو وہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، سید ہوں، ان کا سب سے بڑی فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی یوم القیامہ، قیامت کے دن،
یا علماء نے لکھا ہے کہ سید سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کہا قیامت کے دن میں پوری آدم کی اولاد کا سید ہوں گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس لوگ اپنی مشکلات یا اپنی کسی پریشانی کو لے کر جائیں اور اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے اس پریشانی کو حل فرمائیں. اس روایت کے اندر بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ قیامت کا جب ہولناک منظر حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اس وقت لوگ آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جائیں گے، وہاں سارے آپ کے پاس ہی بھیجیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ جب میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ جل. مختلف روایات کے اندر اس منظر کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پہلا بندہ ہوں گا جو کنڈی کھٹکائے گا، یعنی اللہ کے دربار کی کنڈی کھٹکاؤں گا اور میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور پھر جب میں کہوں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے دو چیزیں فرمائیں گے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے مانی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ہر نبی کو ہم نے ایک خاص دعا دی ہے، ایک دعا ایسی ہر نبی کو دی گئی ہے کہ وہ جو اس کے اندر مانگے اللہ جل شانہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے. وہ دعائیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کہنے کے اوپر مانگ لی، ہر نبی نے اپنے دور میں مانگ لی وہ دعا. جب مجھے یہ کہا گیا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میں وہ دعا آخرت کے دن مانگوں گا، میں نے دنیا میں نہیں مانگی وہ دعا. میں نے کہا یا اللہ وہ میں آخرت کے اندر قیامت کے اندر میں اپنی اس دعا کا مطالبہ لے کر کھڑا ہوں گا جو آپ نے فرمایا کہ تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. تو جو 6 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 2-3 الگ الگ روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ گھر میں تھے، صحابہ باہر آپ کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. آپ گھر سے نکلے اور صحابہ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب گئے تو ان کو گفتگو کرتے ہوئے پایا، ان کی باتیں آپ کے کان کے اندر پڑیں. صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو فرما رہے تھے. کسی نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کا مطلب ہوتا ہے خاص دوست، ایک ایسا دوست جو کسی کے لیے بالکل خاص ہو اور اس کے علاوہ کسی کو. تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. تو دوسرے صحابی نے فرمایا لیکن موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، اس کے ساتھ کلام فرمایا، اس کو کلیم اللہ کا لقب دیا. تیسرے نے کہا کہ آدم کو اللہ جل شانہ نے صفی اللہ بنایا. آپ یہ باتیں سن رہے تھے اور ان کے قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ ہے. الا وانا حبیب اللہ، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں. ولا فخر، اس میں فخر نہیں کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کو اٹھا کر میں کھڑا ہوں گا، سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے پاس وہ جھنڈا ہوگا. اس کو لواء عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں. لواء الحمد ایک خاص قسم کا جھنڈا ہے جو رسول اللہ قیامت کے دن لے کر کھڑے ہوں گے. اللہ اس کے نیچے ہم سب کو جمع فرما دے، اور اس جھنڈے کے نیچے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہوں گے، ساری اگلی پچھلی ساری امتیں، اور صرف آپ کی امت نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر. دوسری حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان وہ جھنڈے کے اندر نیچے ہوگا اس کے، جو قیامت کو صاحب ایمان اٹھے گا، جو دنیا سے ایمان لے کر جائے گا. پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، میں سفارش کرنے والا سب سے پہلا ہوں گا. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے یوم القیامہ ولا فخر، کہا قیامت کے دن ولا فخر، میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، فخرن اس کو بیان نہیں کرتا. اور فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ حَلْقَ الْجَنَّةِ، میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کی کنڈی کھٹکھٹائے گا، جنت کا دروازہ کنڈی کھٹکھٹائے گا. وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، اور جنت کی جب میں کنڈی کھٹکھٹاؤں گا اور اس کا دروازہ کھلے گا اور میں اس میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ مسلمان فقراء ہوں گے. کیسی بشارت ہے غریبوں کے لیے، کہا میرے ساتھ مسلمان فقراء ہوں گے جو اول جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ بہت سی روایات کے اندر آیا ہے کہ غریب مسلمان پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا دیکھے، یہ بتائیں کہ مال
کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ دنیا میں کسی کا مال اس کا ذاتی تو نہیں، تو دنیا میں اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا ہے تو جس کو کم دیا ہے اس کی تلافی قیامت میں فرمائیں گے، اور ایسی تلافی فرمائیں گے کہ ان کو کبھی یہ اس دنیا کے اندر کسی کمی کی مشقت یاد ہی نہیں رہے گی کہ دنیا میں مال کی کمی کی وجہ سے ہم نے کوئی پریشانی بھی کاٹی۔ دنیا میں آج کتنے پریشان ہوتے ہیں پیسے تھوڑے کم ہو جائیں تو، کاروبار نہ چلے تو، اور دنیا کی سہولتیں کچھ کم ہو جائیں تو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ معی فقراء المؤمنین، مومن فقراء میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے اولین واہلے میں، سب سے پہلے، ولا فخر فرمایا۔ پھر کہا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، اور میں فخر نہیں کرتا مگر میں اللہ جل شانہ کے نزدیک اولین اور آخرین کے اندر سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ اکرم الاولین والآخرین۔ روایت میں فرمایا کہ اعطیت ستا، مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں، لا اقولہن فخرا، یہاں بھی ہر جگہ آپ کا الفاظ لا فخرا، میں فخرا نہیں کہتا۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہارے اوپر جو اللہ کا انعام ہو اس کو بیان کرو، اس کو بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا تھا کہ آپ اس بات کو بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، تو اس لیے آپ ساتھ فرما دیتے ولا فخر، اسے میں فخر نہیں کرتا، لیکن فرمایا کہ لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے یہ چیزیں کسی کو نہیں دی گئیں۔ سب سے پہلی بات اس میں کیا فرمائی؟ غفر لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، اللہ جل شانہ نے میری اگلی پچھلی ساری کوتاہیاں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی۔ کوئی کوتاہی اگر کہیں امکان بھی ہو اس کا، آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اگلی پچھلی کوئی کوتاہی کمی ہو بھی صحیح تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دی، پہلی چیز یہ۔ دوسری فرمایا کہ وہ جعلت امتی خیر الامم، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے بہترین امت بنایا، خیر الامم بنایا، دوسری فضیلت میری اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اور میرے لیے اللہ جل شانہ نے غنیمت کو حلال کیا، مال غنیمت کو۔ پچھلی امتوں کے اندر مال غنیمت استعمال نہیں ہو سکتا تھا، اور غنیمت کا مال جہاد ہوتا تھا، جہاد کے نتیجے کے اندر کفار کے اموال پکڑے جاتے تھے، لیکن اس سارے مال کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا۔ اگر وہ جہاد اللہ پاک کو قبول ہو، اللہ نے اس جہاد، وہ واقعی فی سبیل اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کو قبول ہوا ہو، تو وہ اس مال غنیمت کو جو ایک کونے کے اندر جمع ہوتا تھا، آسمان سے بجلی گرتی تھی اور اس کو جلا کر خاک کر دیا جاتا تھا، اور اگر قبول نہ ہو تو وہیں پڑا پڑا سڑ جاتا تھا، لیکن استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کہا میرے لیے اللہ پاک نے غنیمت کو حلال کیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا، جہاں مرضی سجدہ کرو اللہ پاک کو۔ پچھلی امتوں کے اندر سجدے صرف عبادت گاہوں میں ہو سکتے تھے، عبادت گاہ کے علاوہ سجدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج چاہو تو زمین کے اوپر کرو، چاہو تو دوسری منزل پر کرو، چاہو تو جہاز کے اندر کرو، بحری جہاز کے اندر کرو، پانی کی سطح پر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری زمین کو اللہ جل شانہ نے میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، یہ چیز مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ اور فرمایا کہ وہ اعطیت الکوثر، مجھے اللہ جل شانہ نے کوثر عطا فرمایا، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ قیامت کے دن جس دن انسانیت پیاسی ہوگی، حلق، انسانوں کے حلق کے اندر کانٹے پڑے ہوں گے، زبان باہر نکل کر سینے تک آ جائے گی، اور آسمان سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، العطش العطش، پیاس پیاس کی آوازیں اور صدائیں ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ اس کوثر کے علاوہ کوئی پیاس بجھانے والی چیز نہیں ہوگی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کوثر پر آپ کے پاس اتنے برتن ہوں گے جتنے آسمان کے اوپر تارے ہیں۔ عجیب بات یہ کہ پینے والے بھی اربوں خربوں ہوں گے، اور برتن بھی اربوں خربوں ہوں گے، لیکن پلانے والے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، اور یہ کوثر کی خوشخبری اللہ نے آپ کو کب دی؟ جب ان بدبخت مشرکین مکہ نے آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے اوپر۔ جب ابراہیم فوت ہوئے، آپ کی آخری نرینہ اولاد، تو بڑی خوشیاں اور شادیاں بجائے مشرکین مکہ نے کہ ان کا تو آگے سلسلہ ہی ختم ہو گیا،
ان کا تو کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوگا. انسان کا نام اس کی اولاد لیتی ہے اور بیٹوں سے نسل چلتی ہے, ان کی تو نسل نہیں چلے گی آگے. تو اللہ جل شانہ نے اس موقع پہ ایک مختصر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کہ آپ کو تو ہم نے کوثر جیسی چیز عطا کی ہے جس کا اس دن پتہ چلے گا جب قیامت کا دن آئے گا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ کی. اور آپ کے یہ دشمن جو آج آپ کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ آگے آپ کا سلسلہ نہیں چلے گا, آپ کی بات نہیں چلے گی, یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے, یہ ان کا سلسلہ نہیں چلے گا. روایات کے اندر ان کے نام آتے ہیں ان لوگوں کے کہ عاص بن وائل نے کہا تھا آج پوری دنیا کے علم الانساب کے ماہرین کو لگا دیں, ان سے کہیں ذرا عاص بن وائل کی اولاد کو ڈھونڈ کے نکالے کہ دنیا میں کہاں. دنیا کے کسی مورخ کے علم کے اندر نہیں ہے, کسی انساب کے ماہر کے علم میں نہیں ہے کہ اس کی اولاد کہاں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد بھی اور آپ کی روحانی اولاد بھی کیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلائی. 2.25 ارب لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک دوسری روایت کے اندر جہاں کوثر ہے وہاں پر آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی کہ میں جس کی سفارش کروں گا چاہے اس پر اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو, اللہ جل شانہ میری سفارش کو مان کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے بشرط کہ صاحب ایمان ہو. یہ شرط اللہ جل شانہ نے لگائی ہے کہ صاحب ایمان ہو, مسلمان ہو. کفار کے حق میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو روا نہیں رکھا کسی. اور چھٹی بات آپ نے فرمائی کہ نصرت بالرعب, اللہ جل شانہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ میرا رعب مسیرت شہر, 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب پڑتا ہے دشمنوں کے اوپر. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے آپ کے غلاموں اور آپ کی امت کو بھی عطا ہوا ہے. آج مسلمان کتنے کمزور ہیں اور کتنے پریشان حال ہیں, کتنے غریب اور پسماندہ ہیں بظاہر, لیکن اللہ جل شانہ نے رعب عطا فرمایا یا نہیں عطا فرمایا. آج بھی امت کو اس گئے گزرے حال کے اندر بھی آج امت مسلمہ پوری دنیا کے مفکرین جب بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں ان کی آپ کتابیں پڑھیں, آج کے جدید مفکرین کی کتابیں پڑھیں. اور کوئی چیز میں یہ جو مشہور کتاب ہے, کبھی آپ کو اس کا موقع ملے, کلیش آف سیولائزیشنز پڑھیں. کیسی کیسی دور کی کوڑیاں لے کر آئے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر, مثلا یہ کہ انہوں نے پورے حسابات سے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کے پاس, چاہے بے شک ان کی آبادی کم ہے, عمروں کے تناسب کے ساتھ کہ 15 سال سے لے کر 25 سال کے دنیا کی کل آبادی میں اتنے لوگ ہیں اور ان میں سے اتنے فیصد مسلمان. آبادی کا تناسب مسلمانوں کا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. بعض ملکوں کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ اگر وہاں پر آبادی کے اس تناسب کے اندر یہی اضافہ رہا مغربی دنیا کے بعض ملکوں میں, تو اتنے 100 سال کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد یا اتنے 50 سال مختلف اندازے مختلف ملکوں کے بارے میں ہے کہ اب وہاں مسلمان اکثریت کے اندر آ جائیں گے دنیا کے اندر. وہ اس کے اوپر یہ رعب ہے اس چیز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور اس گئی گزری حالت کے اندر بھی جبکہ ہم نے اپنے سارے خصائص کھو دیے پھر بھی اس کے آثار موجود ہیں. تو اگر یہ امت حقیقتاً امت بن جائے تو پھر اللہ جل شانہ اس کو کیسا رعب عطا فرمائیں گے, چاہے بے شک اس کی تعداد کم. اسی طرح آپ نے ایک موقع کے اوپر فرمایا صحابہ کرام سے کہ والذی, اور اسی یہ جو 6 خصوصیات بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے, ان صاحبکم لصاحب لواء الحمد یوم القیامہ, کہ اے صحابہ تمہارے اس صاحب کے پاس, اپنی طرف فرمایا اشارہ فرمایا, تمہارے اس صاحب کے پاس روز قیامت حمد کا جھنڈا ہوگا, لواء الحمد میرے پاس ہوگا جس کے نیچے پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا اس کے ساتھ کہ مجھے جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں وَأُعْطِيتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ, میں نے ایسی گفتگو کی ہے, ایسے جملے بولے ہیں جو الفاظ کے اندر انتہائی مختصر ہے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی ہمہ گیر ہے. ایسا کلام کسی نے نہیں بولا مجھ سے پہلے, یہ مجھے دیے گئے ہیں, اللہ نے مجھے دیے کہ 2-3 لفظوں کے اندر ایک ایسی دنیا بیان فرمائی ہے, ایک ایسا معنی کا جہان آباد فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. ان خصائص کے بیان کا مقصد یہ ہے
کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ کی ذات گرامی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصائص رکھے، آپ کے کلام کے اندر بھی رکھے جو آپ کو دیا گیا، چاہے وہ احادیث کی صورت میں تھا، اور اس کلام کو بھی عطا فرمایا جو اللہ کا کلام آپ کے اوپر قرآن مجید کی شکل کے اندر نازل ہوا۔ اب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام خصوصیات سمیت آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہونے والے یہ جوامع الکلم، جس کا آپ نے فرمایا کہ جامع کلمات مجھے دیے گئے، اور آپ پر اترنے والا قرآن، اس سب کی وارث، اس کی وراثت کس کے پاس ہے؟ اس سب کی وراثت امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام کے پاس ہے۔ اس وراثت کے ساتھ اگر یہ امت اس دین کو، اس قرآن کو، اس نبی کو اور اس کی سیرت کو دنیا کے دوسرے لوگوں کے خانوں اور سانچوں کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو کتنی ظالم ہوگی، جس پر میں نے گفتگو کے شروع کے اندر عرض کیا آپ سے کہ آج ایک فضا اور ماحول یہ بنا ہے کہ لوگ اپنا سانچہ کچھ اور بنا لیتے ہیں اور اس سانچے کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ دین کو فٹ کیا جائے۔ ہم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایک سٹینڈرڈ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ایک سانچہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب اس دین کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرو، کیا کچھ اس کے اندر آتا ہے، کوئی ایسی تعبیر اختیار کرو، کوئی ایسی تشریح کرو کہ یہ جو ہمارے بنے بنائے سانچے ہیں جو کہیں اور سے لے کر بنائے گئے ہیں، کسی اور کا دیا ہوا ذہن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے اندر آ کر فٹ ہو جائے، یاد رکھیں یہ اس دین کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ دین کسی اور کے سانچے میں فٹ نہیں ہوگا، پوری دنیا کو اس کے سانچے میں فٹ کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار دے کر گئے ہیں، آپ معیار سامنے کھڑا کر کے گئے، اور آپ دنیا کی چیزوں کو، پہلے دین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر انسان پہچانے کہ دین کیا ہے، پھر دنیا کی چیزوں کو اس کے ساتھ موافق کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ دنیا کو سٹینڈرڈ نمونہ اور پیمانہ بنائے اور دین کو اس کے موافق کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام علماء یہود نے کیا تھا اپنی قوموں کے مطالبے کے اوپر، اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور آج یہی مطالبہ علماء اسلام سے ہے، ان کی امت اور قوموں کا، کیونکہ سانچے تو تعلیم کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ تعلیم جب آپ جس قسم کی تعلیم دی جائے گی، جس قسم کی سویلائزیشن ہوگی، جو کلچر ہوگا، جو پیمانے ہوں گے، سانچے تو وہ بنائیں گے۔ جب تعلیم کی بنیاد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر بننے والا سانچہ بھی محمدی نہیں ہوگا۔ جب وہ محمدی نہیں ہوگا پھر اپنے علماء سے یہ مطالبے کریں گی یہ قومیں اور امتیں کہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ ملا ہے، ایک اور پیمانہ اور ایک معیار ملا ہے جس کو ہمارے دل و دماغ نے زیادہ قبول کیا ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دین کو اس کے مطابق کریں، ڈالیں اس کے اندر اس کے مطابق اور اس کے مطابق پیش کریں۔ بڑی بدنصیب ہوگی وہ قوم اور بڑے بدبخت ہوں گے وہ علماء جو اس کام کو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر یہ ظلم کریں گے کہ اس کو اس کے اپنے اصل معنوں سے نکال کر، اس کے اصل مفاہیم سے ہٹا کر، یہی کام پچھلی امتوں نے کیا، ان کے علماء نے کیا۔ اللہ جل شانہ نے اسی بنیاد کے اوپر ان کی اس دور کو ختم کر کے نئے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ یہ فاسد ہو گئے، کتاب بدل دی، معنی مفہوم بدل دیے، نبیوں کی سیرتیں بدل دی۔ اللہ نے فرمایا ان کا دور گزر گیا، نیا نبی نئی کتاب۔ کیوں نئے نبی کی ضرورت اور نئی کتاب کیوں آتی تھی؟ بوجہ پچھلے نبی اور پچھلی کتاب کے ساتھ امتوں کے ظلم کی وجہ سے، اس تبدیلی کی وجہ سے۔ یہاں ایک تسلی کی بات یہ ہے کہ چاہے اس کی جتنی مرضی کوشش کر دی جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں۔ قیامت کی صبح تک جو دعویٰ کرے گا کذاب اور دجال ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد، کتاب کوئی نہیں آئے گی آپ کے بعد، شریعت نہیں آئے گی آپ کے بعد۔ اگر مسلمانوں نے یہ کوشش کی، اللہ جل شانہ کافروں کو مسلمان بنا کر ان سے دین کی خدمت کا کام لیں گے اور ان مسلمانوں کو کافروں کے انداز میں ڈال دیں گے۔ فرمایا قرآن کے اندر ہم تمہیں بدل دیں گے، ہم ریپلیس کر دیں گے دوسرے لوگوں کو تم سے، اگر اس کوشش کو مسلمانوں نے کبھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی نبوت کے پیغام کو اور آپ کے کامل اور جامع دین کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ جل شانہ یہ امانت دین ہمارے اوپر سے اٹھا کر کسی اور کے حوالے فرما دیں گے۔ اور اللہ جل شانہ کے لیے دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ یہ مت سوچے کہ یہ ہوگا کیسے، آنن فانن قومیں مسلمان ہو سکتی ہیں، ایک ہفتے کے اندر کیا پتہ اللہ پورا چین مسلمان کر دے، اللہ پورا امریکہ مسلمان کر دے، اللہ جل شانہ پورے یورپ کو مسلمان کر دے،
اللہ کے لیے ان کام مشکل نہیں ہوتے. اصل یہ ہے کہ بار امانت کس کے کندھوں پر ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ امانت، دین کی امانت ان کندھوں پر ہوگی جو کندھے امانت دار ہوں گے، جو امین ہوں گے، جو اس کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے. اللہ جل شانہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے جو اہلیت اور قابلیت درکار ہے اور جیسی امانت اور صداقت درکار ہے، اللہ جل شانہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.